پیر صاحب یہ بتائیے، بعض روایات کے مطابق اگر قافلہ زینبی ظاہر ہے، مطلب ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ آج ایک بالکل طائرانہ نگاہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قافلہ زینبی بنیادی طور پہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے کہ 40 دن کے بعد جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قافلہ پہنچتا ہے، تو ذرا وہ منظر بتائیے کہ یہ پوری جو صحبتیں برداشت کی ہیں، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے دمشق اور دمشق سے لے کے پھر کربلا، یہ پیغام، یہ منظرنامہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اہل بیت اطہار کو درجات میں بے مثلیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی جو ابتلائیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں قافلہ اہل بیت نے ایسی داستان رقم کی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اس بات کا اعلان ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی اہل بیت اطہار رب کے ان چنیدہ ترین افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کیا ہے کہ نجاست اور ہوتی ہے اور طہارت اور ہوتی ہے۔ کیا بات! اللہ امام حسین پاک کی قیادت کا سلسلہ ظاہری طور پر 10 محرم الحرام ظہر کے قریب جو ہے وہ سامنے سے ہٹتا ہے، اور یہ قیادت جو ہے یہ پھر امام زین العابدین اور بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خوبصورت جو ہے ایک روش، اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے وہ کربلا جو امام حسین نے پیش کی ہے، لیکن کئی گنا اس سے سخت ہے کربلا وہ جو امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے 10 محرم الحرام شریف کے بعد کوئی دوسری رائے ہے نہیں اس میں، کوئی دوسری رائے ہے نہیں اس میں، بلا شبہ ایک ایک لمحہ کربلا کا ہے۔ اور یہ مصائب جب بندہ ذکر کرتا ہے تو میں تو سچی بات ہے حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ چیز جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد نے بالکل ختم کر دی تھی، انسانیت کے معاشرے سے دور ہو گئی تھی، نئے سرے سے اس چیز کو ایک عجیب قسم کے ابھار کے ساتھ پھر واقعہ کربلا میں پیدا کیا گیا۔ اللہ یعنی آپ دیکھیں حضور کے دور میں جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، تبوک ہوئی ہے، کسی موقع پر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ جنگ میں آنے والوں کے ساتھ جو مستورات ان کی خدمت کے لیے آئی ہوں، کھانا وغیرہ کے لیے آئی ہوں، جنگ میں نہ جاتی ہوں، نہ لڑتی ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی قافلہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے یا ان کے ساتھ کوئی ان کی چیز چھینی جائے، آپ تاریخ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن کربلا میں یہ پھر پہلی دفعہ موقع ایسا آیا اور ہائی لائٹ ایسا ہوا، اگرچہ ہو سکتا ہے اس علاقے میں یہ لوگ پہلے بھی ایسے کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن ہائی لائٹ یہ کربلا سے ہوا کہ یہ پہلا موقع تھا جس کی خبر دنیا تک پہنچی، پورے عالم تک پہنچی کہ وہ پاکیزہ عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان علی شان کی عورتیں جو آخری فرد کے شہید ہونے تک خیمے سے باہر تک نہیں نکلی، اللہ 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 اللہ، مطلب احتیاط ان کی دیکھی، آخری بندے تک خیمے سے باہر تک نہیں نکلی، ان کے خیموں پہ حملہ کیا گیا، اللہ اللہ، اور آگ تک لگائی گئی، مال تک چھینے گئے۔ ذرا چشم تصور میں وہ دیکھیں نا، بڑا زخم ہے کربلا کا، یہ بھی کہ علی اکبر زمین پہ کیسے آیا، لیکن مجھے تو اس زخم کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں ملتا کہ کتنا بڑا یہ زخم ہوگا کہ جب ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی جو اس کائنات کو دوزخ کی آگ سے بچانے والے